تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے فعل مضارع کے حوالے سے پڑھا تھا۔ فعل مضارع کی وجہ تسمیہ کیا ہے، فعل مضارع معلوم کیا ہے، مجہول کیا ہے، مختلف ہم نے گردانی بھی فعل مضارع کی پڑھی تھی۔ آج بھی ہماری بیس فعل مضارع ہی کی ایک قسم جو ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ سمجھیں کہ دیکھیں نون تاکید ثقیلہ، اسی طرح نون تاکید خفیفہ۔ فعل مضارع مستقبل اس میں مزید تاکید پیدا کرنے کے لیے، مزید کیا پیدا کرنے کے لیے؟ تاکید پیدا کرنے کے لیے کہ وہ کام ضرور ہوگا یا ضرور نہیں ہوگا، اس طرح کی تاکید پیدا کرنے کے لیے عموماً فعل مضارع کے شروع میں لام لگا دیا جاتا ہے اور آخر میں نون لاحق کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ، لام تاکید شروع میں لام تاکید مفتوح لگایا جاتا ہے اور لاسٹ میں نون لاحق کر دیا جاتا ہے۔ یہ نون جو ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ یہ نون کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہے اسے نون ثقیلہ کہا جاتا ہے۔ ثقیل یہ وزنی کو کہا جاتا ہے، یعنی جس میں بہت زیادہ تاکید ہو، اور عموماً اس کی علامت ہوتی ہے نون مشدد، نون مشدد۔ ٹھیک ہے، اور نون تاکید خفیفہ یہ خفیف ہلکا، یعنی اس میں بھی تاکید ہوتی ہے لیکن کم تاکید ہوتی ہے، نرمی کے ساتھ تاکید ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کی علامت ہوتی ہے نون ساکن۔ اس کی علامت کیا ہوتی ہے؟ نون ساکن۔ اب نون تاکید ثقیلہ بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ فعل مضارع کے شروع میں لام تاکید لگا دو اور آخر میں نون تاکید ثقیلہ لگا دو، تو یہ نون تاکید ثقیلہ بن جائے گا۔ جیسے دیکھیں ینصر ہے، ینصر، ینصر۔ اب اس سے ہم جب نون تاکید ثقیلہ بنائیں گے تو لا ینصرن، لینصرن۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں یہ شروع میں ہم نے ایک لام تاکید بھی لگا دیا اور لاسٹ میں نون تاکید ثقیلہ بھی لگا دیا۔ اور فعل مضارع کے 14 صیغے ہیں، 14 کے 14 صیغوں کے ساتھ لام تاکید بھی آتا ہے اور نون تاکید ثقیلہ بھی آتا ہے۔ اس کی گردان بنے گی لینصرن، لینصران، لینصرن، لتنصرن، لتنصران، لینصرنان، لتنصرن، لتنصرن، لتنصران، لتنصرن، 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 لتنصرنان، لتنصرن، اور آگے لانصرن، لننصرن۔ یعنی جتنے بھی صیغے ہیں، جس طرح ہم فعل مضارع میں ہوتا ہے نا، ینصر، ینصران، ینصرون، تنصر، تنصران، ینصرن، تنصر، تنصران، تنصرون، تنصرین، تنصران، تنصرن۔ ٹھیک ہے، تنصرن، انصر، ننصر۔ ٹھیک ہے، تو انہی صیغوں کے ساتھ شروع میں لام تاکید لگا دیں، لاسٹ میں کیا لگا دیں؟ نون تاکید ثقیلہ لگا دیں۔ نون تاکید ثقیلہ کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ لینصرن، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس کا ترجمہ ہوگا البتہ، ضرور، بالضرور، وہ ایک مرد مدد کرے گا۔ اب دیکھیں البتہ، ضرور، بالضرور تاکید ہے۔ اس کو البتہ کو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں یقیناً، یقیناً، ضرور، بالضرور۔ ٹھیک ہے، یعنی تاکید لانا مقصد ہے، اس میں صحیح اچھے طریقے سے تاکید لانا مقصد ہے۔
تو کسی بھی جب نون تاکید ثقیلہ کا آپ ترجمہ کریں گے تو البتہ یا یقیناً ضرور بالضرور وہ ایک شخص مدد کرے گا، ٹھیک ہے، ایک مستقبل میں، ٹھیک ہے، اور دوسرا وہ مدد ضرور بالضرور کرے گا، کرنے میں شک نہیں ہے۔ تو مقصد کیا ہے؟ صرف تاکید پیدا کرنا ہے۔ یہ تو تھا نون تاکید ثقیلہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، نون تاکید ثقیلہ جو ہے اس میں ظاہر ہے یہ جو نون تاکید ہے، یہ نون تاکید بعض صیغوں میں، یعنی جو تثنیہ کے صیغے ہو گئے، ٹھیک ہے، ان میں کیا ہوتا ہے؟ عموماً یہ مکسور ہوتا ہے۔ آپ خود گردان کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون کون سے صیغوں میں یہ مفتوح ہے، باقی تقریباً تمام میں مفتوح ہے۔ اور یہ جو تثنیہ کے صیغے ہیں ان میں کیا ہے؟ ان میں یہ مکسور ہے۔ لَيَنْصُرَنَّ لَيَنْصُرَانِّ، لَتَنْصُرَنَّ لَتَنْصُرَانِّ، ٹھیک ہے۔ اور اس سے ماقبل جو حرف ہوتا ہے 5 صیغوں میں تقریباً جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مفتوح ہے، اور 2 صیغے ایسے ہیں کہ ان میں مضموم ہوتا ہے، اس سے ماقبل جمع کے صیغے لَتَنْصُرُنَّ، ٹھیک ہے، لَيَنْصُرُنَّ لَتَنْصُرُنَّ، ان 2 صیغوں میں ماقبل جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مضموم ہوتا ہے۔ اور ایک صیغہ ہے واحد مؤنث حاضر لَتَنْصُرِنَّ، اس میں مکسور ہوتا ہے۔ نون تاکید ثقیلہ کا ماقبل اس کی بات ہو رہی ہے، یہ نون تاکید ثقیلہ، اس سے پہلے را کی بات ہو رہی ہے کہ کن صیغوں میں یہ کیا ہوتا ہے؟ مفتوح ہوتا ہے، کن میں مضموم ہوتا ہے، کن میں کیا ہے۔ یہ ایک بطور فائدہ کہ آپ بات سمجھ لیں تاکہ آپ کو اچھی طرح نون تاکید ثقیلہ سمجھ میں آ جائے۔ دوسرے نمبر پر ہمارے پاس ہے نون تاکید خفیفہ، اور جیسا کہ میں نے بتایا نون تاکید خفیفہ میں، خفیفہ بھی کیا ہے؟ فعل مضارع میں تاکید پیدا کرنی ہوتی ہے، لیکن ہلکی تاکید پیدا کرنی ہوتی ہے۔ اس کے لیے شروع میں لام تاکید مفتوح لگا دیا جاتا ہے، اور آخر میں نون ساکن لگا دیا جاتا ہے۔ آخر میں کیا لگا دیا جاتا ہے؟ نون ساکن لگا دیا جاتا ہے۔ اچھا، نون تاکید ثقیلہ جو ہے یہ کثیر الاستعمال ہے، اور نون تاکید خفیفہ اس کی بنسبت قلیل الاستعمال ہے، ٹھیک ہے، قرآن و حدیث میں۔ دوسرا، نون تاکید ثقیلہ فعل مضارع کے 14 صیغوں میں آتی ہے، نون تاکید ثقیلہ، جبکہ نون تاکید خفیفہ جو ہے وہ فعل مضارع کے صرف 8 صیغوں میں آتا ہے۔ یہ نون صرف 8 صیغوں میں آتا ہے، باقی صیغوں میں نہیں آتا ہے، اور اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب نون تاکید ثقیلہ خفیفہ یہی ہے، ینصرن ہے نا، نہیں ینصرو ہے، تو اس سے ہم نون تاکید لام تاکید لگا دیا، لینصرن، اوپر تھا لینصرن، ادھر ہے لینصرن، ادھر کیا ہے؟ لینصرن، تو لینصرن لینصرن، لتنصرن 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 لانصرن لننصرن، یہ 6 صیغے جو ہیں ان کے ساتھ فعل مضارع کے نون تاکید خفیفہ لگتا ہے۔ وہ 6 کون کون سے ہیں یہاں سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ لینصرن واحد مذکر غائب، لینصرن جمع مذکر غائب، اب جو تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے اس کے ساتھ نون تاکید خفیفہ نہیں لگتا ہے۔ اسی طرح لتنصرن واحد مؤنث غائب، ٹھیک ہے، آگے تثنیہ مؤنث غائب جو ہے اس کے ساتھ نہیں لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جمع مؤنث غائب جو ہے اس کے ساتھ بھی نہیں لگتا ہے۔ لتنصرن واحد مذکر حاضر اس کے ساتھ بھی لگتا ہے، جمع مذکر حاضر لتنصرن، اور واحد مؤنث حاضر لتنصرن، اور واحد متکلم لانصرن، جمع متکلم لننصرن، یہ 8 صیغوں میں صرف کیا آتا ہے؟ نون تاکید خفیفہ آتا ہے، باقی میں نہیں آتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوگا باقی صیغوں میں کیوں نہیں آتا ہے؟ باقی صیغوں میں اس لیے نہیں آتا ہے کہ دیکھیں کلام عرب میں ہمیشہ فصاحت اور بلاغت کو ملحوظ نظر رکھا جاتا ہے۔ جہاں پر کلام میں ثقل پیدا ہو رہا ہو، دشواری پیدا ہو رہی ہو، تو اس دشواری کو سرے سے ختم کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ فصیح، کسی کلام کے فصیح اور بلیغ ہونے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ
ایک فصیح بلیغ تب کہلاتا ہے کہ وہ دشوار نہ ہو کسی بھی طرح سے کوئی بھی کلام۔ تو اصل میں جو تثنیہ وغیرہ کے صیغے ان 8 صیغوں کے علاوہ جو 6 صیغے ہیں، ٹھیک ہے، ان 8 کے علاوہ جو 6 صیغے ہیں ان میں پہلے سے نون موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر ساتھ نون ساکن دوبارہ لگا دیا جائے تو پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے، اس وجہ سے پھر ان صیغوں کے ساتھ نون تاکید خفیفہ نہیں آتا ہے، جیسے لین سوران۔ اب یہ تثنیہ کا صیغہ ینصر ینصران، ینصران ہے نا، اب اس کے ساتھ اگر ہم لگاتے ہیں ینصران ینصران لینصران تو ثقل پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے اسی حکمت کے تحت جو 6 صیغے ہیں ان میں نون تاکید خفیفہ نہیں آتا ہے، باقی صیغوں کے اندر آتا ہے۔ تو آپ نے آج کے لیکچر میں جو پڑھا ہے، سب سے پہلے نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ بنانے کا طریقہ، آسان سا ہے، فعل مضارع کے شروع میں لام تاکید لگا دو، لاسٹ میں کیا لگا دو، نون تاکید ثقیلہ یا خفیفہ لگا دو۔ پھر نون تاکید ثقیلہ فعل مضارع کے تمام صیغوں میں آتا ہے، اور نون تاکید خفیفہ یہ فعل مضارع کے صرف 8 صیغوں میں آتا ہے، باقی میں نہیں آتا ہے۔ نون تاکید خفیفہ کا ترجمہ بھی آپ کریں گے تو یہ کر سکتے ہیں، یقیناً ضرور وہ ایک مرد مدد کرے گا، لینصرن، اس کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہ گردانیں اچھی طرح نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ کی یاد کرنی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔